جب بندہ ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو ہاتھوں کے کیے گئے تمام گناہ پانی کے ساتھ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ بھی صحیح مسلم کی احادیث سے بیان ہوا ہے. مطلب جن ہاتھوں سے غلط کام کیے، ظلم کیا یا ناپاک چیزوں کو چھوا، سب معاف ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور جناب سر کا مسئلہ کا بھی یہی ہے. جب سر کا مسا کرتے ہیں تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. مطلب وضو جو ہے دماغ کو پاک کرتا ہے، منفی خیالات، وسوسے اور شیطان کی چالیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. تو ویورز دیکھ لیں کہ کس قدر زیادہ فائدے ہیں. اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی جو چل کر کسی برے کام کی طرف گئے تھے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. اس رب کی شان دیکھیں. اور ہم ویورز وضو کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ سستی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں وضو کے کتنے فائدے ہیں تو نماز کے کتنے فائدے ہوں گے. مطلب گناہ صرف صاف نہیں ہوتے بلکہ جسم سے نکل کر زمین میں گر جاتے ہیں اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. کس قدر فائدے ہیں وضو کے. وضو کیا کرتا ہے؟ جادو، نظر بد اور شیطان سے حفاظت کا بھی جناب ذریعہ ہے. شیطان وضو سے دور ہو جاتا ہے. ظاہر پاک ہو گئے نا، ہر چیز ہم نے دھو لی، منہ، ہاتھ، پاؤں، کونیوں تک تو کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک فرمان ہے کہ وضو ایمان کا نصف حصہ ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی احادیث میں بیان ہے. مطلب جس کا ایمان مضبوط ہو شیطان اس پر اثر نہیں ڈال سکتا. تو ویورز کیا ہے نا، بتانے کا مقصد یہ ہے، سب کو یہ چیز پتہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کے ذریعے سے ہم جادو سے، نظر بد اور شیطان سے بھی ہم لوگ حفاظت میں آ سکتے ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے جناب؟ بچوں کو بھی ہم وضو کروا کے مطلب نظر بد، شیطان کے شر سے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ